मेरा सवाल ये है कि इस्लाम शास्त्र अनुसार अगर कोई इस्लाम आदमी अच्छे काम करते हुए मर जाए तो उससे जन्नत प्राप्ति होती है, बिल्कुल सही तरीके से। अगर कोई गैर मुस्लिम जैसे हिंदू अच्छे काम करते हुए मर जाए तो उसी को क्या सर्व प्राप्ति होगी? आई वांट टू क्लियर आंसर ऑफ दिस माय क्वेश्चन प्लीज सर। भाई साहब का बहुत अच्छा सवाल है कि अगर मुसलमान अच्छे काम करते हुए मर जाता है तो उससे जन्नत मिलती है, जब हिंदू अच्छे काम करते मरता है तो क्या मिलता है उससे, ये इसका सवाल है। भाई साहब, हर एग्जामिनेशन में कुछ ना कुछ शराइत होते हैं। मिसाल के तौर पे मैं जब 10th स्टैंडर्ड पास किया आईसीएससी में सन 1982 में, मेरे 6 सब्जेक्ट थे मुझे पास होने के लिए, मिनिमम 6 सब्जेक्ट, इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, साइंस, हिंदी, ये 6 सब्जेक्ट थे जो कंपलसरी थे। इसी तरीके से जन्नत में जाने के लिए 4 शराइत है। जन्नत में जाने के लिए सूरह अल असर सूरा नंबर 103 आयत नंबर 1 से 3 तक में लिखा है, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलु सॉलिहाती व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। अल्लाह ताला कसम खाते हैं ज़माने की, वक्त की, कि आदमी खसारे में है। सिर्फ वो लोग नजात पाएंगे जो लोग के पास 4 चीजें हैं। नंबर 1 ईमान, नंबर 2 अमल सॉलिहात, अच्छे अमाल करना, नंबर 3 वतवासौ बिल हक, लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाना, और नंबर 4 वतवासौ बिस सब्र, लोगों को सब्र की तरफ बुलाना। तो जन्नत में जाने के लिए सूरह अल असर के मुताबिक 4 चीजों की जरूरत है। ईमान, मानना कि खुदा एक है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, बुत परस्ती गलत है। नंबर 2 अच्छे अमाल, नंबर 3 वतवासौ बिल हक, दावा देना, नंबर 4 वतवासौ बिस सब्र। इन चारों चीजों में से एक भी चीज कम है तो आप जन्नत में नहीं जाएंगे। अगर अल्लाह ताला माफ करना चाहता है ग्रेस मार्क्स देख के तो अलग बात है। अल्लाह ताला फरमाते सूरह निसा में सूरा नंबर 4 आयत नंबर 48 में, और सूरह निसा सूरा नंबर 4 आयत नंबर 116 में, कि अल्लाह अगर चाहे तो कोई भी गुनाह को माफ कर सकते, लेकिन शिर्क को कभी नहीं माफ करेंगे। तो आम तौर पे जन्नत में जाने के लिए 4 चीज की जरूरत है। आपको शिर्क नहीं करना चाहिए। तो अगर एक आदमी को 4 में से 3 चीज में अच्छे मार्क्स मिले, मिसाल के तौर पे मैं 10th स्टैंडर्ड के अंदर 6 सब्जेक्ट में से 5 सब्जेक्ट में 100% मिले मुझे, और एक सब्जेक्ट में मैं फेल हो गया हूं, एक सब्जेक्ट में मिलता है 5 आउट ऑफ 100, तो क्या मैं एग्जामिनेशन में पास होगा भाई साहब? नहीं सर। मैं 10th स्टैंडर्ड पास होगा? नहीं। नहीं। क्यों नहीं? लेकिन मुझे 5 में तो 100% मिले। नहीं, सब 6 में पास होना चाहिए। 5 में से 100 से 100 मिले तो 6 में पास होना चाहिए। भले सब 6 में 100 में से 50 मिले चलेगा, लेकिन 5 में आपको 100 में से 100 मिले, एक में फेल हुए तो 10th स्टैंडर्ड फेल। इसीलिए जन्नत में जाने के लिए एक शर्त है कि शिर्क नहीं करना चाहिए। आप समझे? शिर्क नहीं करना चाहिए। उसके अलावा ईमान होना चाहिए, आपके अच्छे अखलाक होना चाहिए, आपको दावा देना चाहिए, सब्र होना चाहिए। आप बोले एक इंसान अच्छे काम करता है, ना चोरी करता है, मदद करता है, चैरिटी देता है, लेकिन शिर्क करता है, अल्लाह के अलावा, खुदा के अलावा, ईश्वर के अलावा किसी और की इबादत करता है, तो जन्नत में जा ही नहीं सकता है। अपने आप को अगर मुसलमान बोलता है और शिर्क करता है, फिर भी जन्नत में नहीं जाएगा। खाली मुस्लिम बोलने से कोई इंसान जन्नत में नहीं जाएगा। मुस्लिम बोलने के बावजूद उसे शिर्क नहीं करना होगा, ईमान लाना होगा, अच्छे अमाल करना होगा, दावत पेश करना होगा, और सब्र की दावत भी पेश करना होगा। ये सब होंगे तो जन्नत में जाएगा, वरना नहीं जाएगा। पहला बात ये है हमारा, जो हम हिंदू होकर के मुसलमान भाइयों से क्या बोल के मिलेंगे? सलाम अलैकुम तो दे नहीं सकते। हाँ, भाई साहब का अच्छा सवाल है, आखिरी सवाल है, अच्छा सवाल है कि हम मुसलमान भाइयों से क्या बोल के मिलेंगे? सलाम अलैकुम तो नहीं बोल सकते। क्या आपके शास्त्र में लिखा सलाम अलैकुम नहीं बोलने का? लिखा है? नहीं लिखा है ना? भाई साहब का सवाल है कि मुसलमान भाई से मिलते हैं तो क्या सलाम अलैकुम बोल सकते? और ये सवाल पहले भी किसी ने पूछा कि मुसलमान भाई जब गैर मुस्लिम से मिलते हैं तो वालेकुम सलाम कह सकते हैं? क्या गैर मुसलमान को सलाम कह सकते हैं? ये सवाल है, बराबर ना? इसके अंदर इस जवाब में इख्तिलाफ है। जैसा मैंने कहा
کہ مسلمان غیر مسلمان کو سلام کر سکتا ہے کہ نہیں اور غیر مسلمان کے سلام کا جواب دے سکتا ہے نہیں. یہ اختلاف کیسے پیدا ہوا؟ کیونکہ ایک حدیث ہے صحیح بخاری کی جلد نمبر 8 حدیث نمبر 6257 کہ لکھا ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب یہودی آپ سے کہتے السلام علیکم، السلام علیکم کا مطلب آپ پہ موت ہو. جب یہودی آپ سے کہتے السلام علیکم تو آپ کہو وعلیکم، مطلب آپ پہ بھی ہو. تو یہ حدیث صاف ہے کہ اگر یہودی آپ سے کہتے ہیں آپ پہ موت ہو السلام علیکم، وہ ٹویسٹ کرتے تھے، مروڑتے تھے، السلام علیکم بدلے السلام علیکم، تو آپ جواب دو وعلیکم، آپ پہ بھی. تو اس بنیاد پہ اکثر مسلمان سمجھتے ہیں کہ ہم غیر مسلم کو السلام علیکم نہیں بول سکتے، وعلیکم السلام نہیں بول سکتے. اسی لیے اکثر کوئی غیر مسلم سلام کہتا ہے تو مسلمان کہتے ہیں وعلیکم. ابھی اس اختلاف کو جاننے کے لیے ہمیں تحقیق کرنا پڑے گا قرآن اور صحیح حدیث کے مطابق، اور میں نے اس کی گہرائی سے تحقیق کی ہے. قرآن کے مطابق تفسیر کے قرطبی پڑھا، طبری پڑھا، ابن کثیر پڑھا، کئی حدیث پڑھا، اور جو میری تحقیق کا میں نچوڑ آپ کو دیتا ہوں. اختلاف کیوں کہہ دیا ہمیں؟ جب ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا تھا اس آیت کے بارے میں جس کی تلاوت میں نے تقریر میں کی، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 86، وَإِذَا هُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا. یعنی اگر آپ کو کوئی اچھے طریقے سے ملتا ہے، یہ آیت کے مطابق اگر غیر مسلمان آپ کو گریٹ کرے، سلام دے، تو کیا جواب دینا چاہیے؟ تو ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آیت تو صاف ہے کہ اگر کوئی بھی آپ کو سلام کہتا ہے، چاہے مسلم ہو، چاہے مجوس ہو، چاہے غیر مسلم ہو، کوئی بھی آپ کو سلام کرتا ہے، قرآن کہتا ہے آپ کو اور بہترین طریقے سے سلام کہنا چاہیے، یا کم از کم اتنا. اللہ حساب رکھنے کے لیے سب سے بہترین ہے. تو اس آیت کے مطابق ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، جو بڑے صحابہ تھے، اگر غیر مسلم سلام کرتے آپ کو وعلیکم السلام بہترین طریقے سے کرنا چاہیے. لیکن علماء میں اختلاف ہے. کچھ علماء کہتے نہیں، یہ بہترین جو لفظ ہے صرف مسلمان کے لیے ہے، غیر مسلمان کے لیے، ذمی کے لیے صرف اتنا. تو ٹھیک ہے، مان لو. تو اگر وہ سلام کرتے آپ کو وعلیکم السلام بولنا چاہیے، کم از کم اتنا تو بولنا چاہیے. یہ وعلیکم تھا، صرف وعلیکم تھا اگر کوئی آپ کو موت بولے. پر اگر کوئی غیر مسلمان السلام علیکم بولے تو ابن عباس کہتے ہیں رضی اللہ عنہ بہتر کرو یا اتنا. کچھ علماء کہتے نہیں صرف اتنا. تو کوئی غیر مسلمان سلام کرے تو کم از کم اتنا تو فرض ہے، اور اچھا کر سکے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تو بہتر ہے. تو اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ اگر غیر مسلمان آپ کو سلام کرے آپ کو وعلیکم السلام بولنا فرض ہے قرآن کے مطابق. سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 86. ابھی دوسرا سوال آتا ہے، کیا مسلمان غیر مسلمان کو سلام کر سکتا ہے، پہل کر سکتا ہے کیا نہیں؟ اس پہ اختلاف ہے. اس پہ اختلاف ہے. اختلاف کیوں ہے؟ کیونکہ ایک حدیث ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو متفق علیہ ہے، بخاری میں بھی مسلم میں بھی. صحیح مسلم میں لکھا ہے جلد نمبر 3 میں کتاب السلام میں حدیث نمبر 5389، اس میں لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبھی بھی آپ کوئی یہود یا نصارہ کو گزرتے ہوئے دیکھے تو انہیں سلام مت کہو، سلام مت کرو، ان کا راستہ تنگ کرو. تو یہ حدیث کی بنیاد پہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، اگر آپ کوئی عیسائی یا یہودی کو دیکھتے ہیں تو سلام مت کرو، ان کا راستہ تنگ کرو. لیکن ایک دوسری حدیث ہے، دوسری حدیث صحیح بخاری کی ہے جلد نمبر 8 حدیث نمبر 6254. اس میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر ساتھ میں لوگ کو ملتے تھے جس میں مسلمان بھی ہے، غیر مسلم بھی ہے، کافر بھی ہے، عیسائی بھی ہے، یہود بھی ہے، تو اللہ کے رسول فرماتے تھے السلام علیکم، آپ پہ سلامتی ہو، اور ان کو اللہ کے قریب آنے کی دعوت دیتے تھے. تو اس سے صاف ظاہر ہے حدیث سے کہ اگر مکس گیدرنگ ہے تو آپ سلام کہہ سکتے، اس میں کوئی دورہ نہیں. تو ابھی دو پہلو ہے، اگر غیر مسلمان سلام کرے تو آپ بے شک جواب دے سکتے وعلیکم السلام، وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر مکس گیدرنگ ہے تو آپ پہل بھی کر سکتے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. جو اختلاف آتا ہے
کہ صرف اگر ایک غیر مسلم کو ملے تو کیا آپ پہل کر سکتے کہ سلام میں؟ جب آپ قرطبی پڑھتے، قرطبی کی تفسیر پڑھتے ہیں، اس کے اندر جب اوائنا ہے، اوائنا سے پوچھا گیا تھا رضی اللہ عنہ، ان سے پوچھا گیا تھا کہ غیر مسلم کو سلام کرنے میں پہل کر سکتے کیسے؟ تو وہ جواب دیتے قرآن مجید کی آیت سورہ ممتحنہ سورہ نمبر 60 آیت نمبر 8 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا جو لوگ آپ کو اپنے گھر سے نہیں نکالتے، جو آپ کے دین کو گالی نہیں دیتے، ان کے ساتھ امن سے رہے، جسٹ رہے اور اچھا برتاؤ کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو لوگ جسٹ ہے ان کے ساتھ ہے، جو لوگ اچھا برتاؤ کرے ان کے ساتھ ہے۔ اور 4 آیتیں پہلے وہ حوالہ دیتے ہیں سورہ ممتحنہ سورہ نمبر 60 آیت نمبر 4 کہ سب سے بہترین مثال ہے ابراہیم علیہ السلام میں۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی مثال کیا ہے؟ کراس ریفرنس، سب قرآن سے جواب ہے۔ کراس ریفرنس آپ سورہ مریم پڑھو سورہ نمبر 19 آیت نمبر 47، اس میں لکھا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کے والد جو مشرک تھے، جو کافر تھے، جب ابراہیم علیہ السلام کو گھر کے باہر نکالتے تو سورہ مریم سورہ نمبر 19 آیت نمبر 47 میں فرماتے کہ کالا سلام علیکہ، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا آپ پہ سلامتی ہو۔ قرآن کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام میں سب سے اچھی مثال ہے، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مشرک، اپنے کافر والد کو کہا السلام علیکم۔ تو یہ بنیاد پہ اکثر علماء کہتے ہیں، جمہور علماء کہتے ہیں کہ یہ سلام جو تھا یہ الوداع کا سلام تھا، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ اس کے وجہ سے علماء میں اختلاف ہے، اکثر علماء کہتے ہیں الوداع کا سلام تھا لیکن سلامتی تھی، اس لیے آپ غیر مسلم کو سلام کہہ سکتے ہیں۔ کچھ علماء کہتے ہیں نہیں یہ الوداع کا تھا، صرف نام کے لیے تھا، اس لیے نہیں کر سکتے۔ اور تحقیق کریں گے تو پتہ لگتا ہے کہ سورہ فرقان میں سورہ نمبر 25 آیت نمبر 63 میں لکھا ہے کہ مومن وہ ہے جو دنیا دھرتی پہ عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، دے واک ود ہیوملٹی، اور جب بھی جاہل لوگ سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں قالو سلاما، سلام علیکم۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ مومن وہ ہے جو عاجزی، ہیوملٹی سے دھرتی پہ چلتے ہیں، اور جب جاہل سے ملتے ہیں کہتے ہیں قالو سلاما، آپ پہ سلامتی ہو۔ اور پڑھو قرآن مجید سورہ قصص کی آیت ہے سورہ نمبر 28 آیت نمبر 55، اس میں لکھا ہے کہ جب بھی کوئی غیر مسلم کافر اگر اسلام کے خلاف بات کر رہا ہے، بے حرمتی کر رہا ہے، تو آپ کہو آپ پہ آپ کے اعمال، میرے پہ میرے اعمال، آپ پہ سلام علیکم۔ وہ جاہل جو اسلام کو گالی دے رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے سورہ قصص میں سورہ نمبر 28 آیت نمبر 55، اس میں کہتا ہے کہ آپ کے اعمال آپ پہ، میرے اعمال میرے پہ، سلام علیکم، آپ پہ سلام ہو۔ تو اسی لیے سلف کے نزدیک اکثر مانتے ہیں کہ آپ سلام غیر مسلم کو کر سکتے ہیں، ان کا جواب بھی دے سکتے۔ پھر بھی کچھ سلف علماء ہے جو آج بھی کہتے ہیں کہ آپ غیر مسلم کو سلام نہیں کر سکتے، لیکن اکثر کہتے آپ سلام کر سکتے کیونکہ دلیل ہے قرآن اور صحیح حدیث سے۔ تو جب بھی سلف علماء میں اختلاف ہوتا ہے تو میں بھی تحقیق کرتا ہوں، ان کی دلیل دیکھتا ہوں قرآن اور صحیح حدیث سے، پھر علماء کی طرف جاتا ہوں، اس عالم کی سائڈ لیتا ہوں جو مجھے لگتا ہے قرآن اور حدیث کے اور قریب ہے۔ اسی لیے پوچھا گیا تھا ابن مسعود رضی اللہ عنہ جو اتنے بڑے صحابہ تھے، وہ مسلمان کو بھی غیر مسلمان کو بھی سلام کرتے تھے۔ تو ایک شخص نے پوچھا ابن مسعود رضی اللہ عنہ، غیر مسلم کو سلام کرنا تو غلط ہے، آپ کیوں کرتے؟ یہ ان کا حق ہے، ابن مسعود نے کہا۔ اور ابو اسامہ رضی اللہ عنہ، ان سے پوچھا گیا تھا کہ آپ غیر مسلم کو سلام کیوں کرتے ہو؟ جب بھی جاتے تھے مسلمان کو بھی سلام کرتے تھے، غیر مسلم کو بھی کرتے تھے، کیوں کرتے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم مسلمان کا فرض ہے کہ ہم رحمت پھیلائے، اسی لیے میں غیر مسلمان کو سلام کرتا ہوں۔ اور میرے جواب کے آخری میں کہنا چاہتا ہوں کہ سورہ انبیاء کی آیت سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہاں میں بھیجا ہے رحمت پھیلانے کے لیے، ساری انسانیت کے لیے،
चाहे मुस्लिम हो, चाहे काफिर हो, चाहे मुशरिक हो, सारे आलमों के लिए। तो हम मुसलमान भी सारी दुनिया में अमन रहमत फैलाते हैं और दुआ करते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कि हमारी जिद्दोजहद को कबूल फरमाए। विजय भूत्रा एंड आई एम एन इंडस्ट्रियलिस्ट। कल शाम को मैंने आपके पास में कुछ बातें रखी। मैंने उस बातों को लेकर के रात भर काफ़ी मनन किया सर, और काफ़ी मेरे मित्र जो कलकत्ते में पंडित है, विद्वान है, उनसे से बात की। एंड विश्वास कीजिए सर, आई कुड नॉट स्लीप थ्रू आउट द नाइट। आपसे मिलना चाह रहा था, सवेरे बहुत चेष्टा की, बट अनफॉर्चुनेट इतने आपका बेस्ट कार्यक्रम मिल नहीं पाया। बात करने के बाद में मैं अब आज अभी इतना सुकून महसूस कर रहा हूँ आपके सामने अपनी बात रख करके कि आपने जो जो बातें कही 3 दिनों में वो सब सही, और आपके निर्णय जितने भी से सब ठीक थे, कहीं आपने गलत नहीं कहा। मैंने जब प्रश्नों पर गौर किया तब मुझको ये समझ में आई कि मेरे को प्रश्न ही नहीं करना चाहिए था। इसके साथ में अब ये तो मेरे प्रश्न, मैं आपसे कुछ मेरा एक्सपीरियंस विद किशनगंज, मेरे बंधुओं के साथ में जो मैं यहाँ करता हूँ, शेयर करना चाहूँगा, और उसके लिए आपसे इजाज़त है सिर्फ 2 या चंद मिनटों की। सर, मैं किशनगंज में जब भी रहता हूँ, मेरा अधिकतर समय मेरे भाइयों के साथ में बिकता है। मैं मुसलमान शब्द का इसलिए यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पर भाइयों के आगे मुसलमान शब्द का इस्तेमाल इसलिए नहीं किया सर, क्योंकि मैं अपने आप को उन्हीं के बीच का पाता हूँ। सो मैं ये मुसलमान और हिंदू बोल के डिफरेंस नहीं करना चाहता हूँ। आपको एक छोटी मिसाल देता हूँ सर। हमारे यहाँ पर सैयद मजरूल हसन जी हैं, उनके रमज़ान के पवित्र महीने में हम यहाँ पर एक आयोजन करते हैं इफ्तार का। विश्वास मानिए सर, उस समय इतना पवित्र वातावरण रहता है यहाँ पर और इतनी खुशी लगती है, उसका पूरा दायित्व मजहर भाई हम लोगों के ऊपर दे देते हैं, हमारे और भी हिंदू मित्र हैं उनके ऊपर में देते हैं। और जब 5 बजे की नमाज होती है और उसके बाद का जो समा रहता है वो देखने के बाद में जब हम उन्हें इफ्तारी कराते हैं सर, तो विश्वास कीजिए मुझको लगता है कि मैं उनमें से एक ही हूँ, मैं अलग नहीं लगता हूँ। इतना अच्छा पवित्र वातावरण उसमें। आज मेरे यहाँ पर बीइंग एन हिंदू, इवन अगर मुझे बोला जाए तो गुफरान भाई, शंभू भाई, मैं किन किन का नाम लूँ सर आपको, पप्पू भाई, हिंद मुस्लिम भाई, इतने भाई हैं मेरे, सब भाई हो जाते। तो मैं इतना वातावरण अपने को पाता हूँ उसके साथ में। अभी छोटी मिसाल देता हूँ सर, आपने जो बीड़ा उठाया है हिंदू अलग दूसरे कास्ट में गलत धारणाओं को दूर करने का, उसके प्रयास में मैंने भी एक काम किया। एंड मैं इसलिए बोल रहा हूँ उसको कि अभी मेरे लड़के की शादी थी, मेरे समधी नेचुरली हिंदू हैं, उनके मन में काफ़ी गलत धारणाएं बैठी हुई थी। मेरे यहाँ से कुछ मेरे खास मित्र बंधु वहाँ पर गए एंड लेट मी टेल यू, 3 दिन उनके लौटने के बाद में उन्होंने मुझको फ़ोन किया, बोले भूत्रा जी आपके जो मित्र यहाँ पर आए थे उनसे मिल करके केवल उनकी प्रेजेंस से और उनसे थोड़ी बातों से हमारी काफ़ी धारणाएं दूर हो गई। अब मैं उनके प्रति कभी भी मेरी कोई ऐसी बात नहीं रहती है जिससे, जैसे मसलन मान लीजिए मांसाहारी, थोड़ा इस तरह का उनका एटीट्यूड था। लेकिन जब उन्होंने देखा तब उन्होंने मतलब ये कहा, बोले कि इतने बढ़िया व्यवहार और इतनी बड़ी नेकी भाईचारा का व्यवहार, बहुत खुश हुए। तो मेरा कहना ये सर, इस्लाम के प्रति मेरी ये अच्छी धारणा है कि आज ये भाईचारा और ये फैलाने में बहुत बड़ी सार्थकता होती है इस्लाम में। और मैं तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं सर। एंड मेरे पास में अब कोई क्वेश्चन नहीं रह जाता सर, आपकी सैल्यूट टू यू सर, थैंक यू। माशाल्लाह भूत्रा साहब माशाल्लाह करीब भाइयों में से है, और कल रात को वक्त की तंगी होने की वजह से उनने 3 सवाल किया था और मैं चाहता था जवाब दूं, लेकिन जहाँ तक ये लॉ का सवाल है कि 10 बजे ख़त्म होना चाहिए, इसलिए ख़त्म करना पड़ा। तो मैंने उनसे कहा कि पहला मैं आपको मौका दूंगा, 1 नहीं 3 सवाल पूछने का। लेकिन भूत्रा साहब ने कहा कि पूरी रात नहीं सोई, उनने कोशिश की, पंडितों से पूछे और चेक किया जो मैं चाहता हूँ, और उन्हें इत्मीनान हो गया कि जो भी मैंने कहा सच कहा माशाल्लाह। और मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपकी ये शहादत मेरे जवाब से और अच्छी है माशाल्लाह, मेरी तकरीर से अच्छी है। और यही मेरा हमेशा फलसफा रहा, मैं कभी भी नहीं चाहता हूँ कि हिंदू मुस्लिम में कभी भी भेदभाव हो या कभी भी आपस में नफरत हो। ज़रूरी नहीं कि जो मैं बोलता हूँ हर एक आदमी बात माने,
اور جو میری بات نہیں مانتا ہے اس کو میں پہلا موقع دیتا ہوں تاکہ جو ہمارے درمیان جو غلط فہمی ہے وہ دور ہو. اسی لیے مجھے بہت دکھ ہوا کہ میں آپ کا جواب نہ دے سکا کل. بہت دکھ ہوا مجھے. کہوں گا صرف ہاں جی بولیے. مجھے یاد ہے آپ کا پریس انٹرویو جب آپ جس دن یہاں پر کشن گنج میں آئے تھے تو کسی پترکار نے آپ سے کہا تھا کہ منزل ایک ہے رستے الگ الگ ہیں کیا؟ تب آپ نے ترنت انہیں جواب دیا رستے بھی ایک ہیں. اس دن سے لے کر کے کل اس وچار پر بھی میں نے سوچا تو واستو میں آپ کا کتھن ایک دم صحیح ہے سر. میں اس میں تھوڑی تبدیلی کرتا ہوں اپنے من سے کہ منزل بھی ایک ہے سر، رستے بھی ایک ہے. ہم ہو سکتا ہے رستے میں اکیلے چلنے میں تھوڑا گھبرا جاتے ہیں، اسی لیے کسی کا سہارا لے لیتے ہیں، مورتی پوجا یا کسی کا سہارا لے لیتے ہیں. بٹ کہیں دور تک جانے کے بعد میں الٹیمیٹلی آپ اور میں اور تو ایک ہو جاتے ہیں اور پھر کیول رہ جاتا ہے ہم. بھائی صاحب بھوترا صاحب آپ بولتے کہیں نہ کہیں آگے جا کے ایک ہوتے. میری خواہش ہے کہ یہاں سے ایک ہو. اگر یہاں سے ایک ہو جائے ٹھیک بات تو بات ہی کچھ اور ہے. تھوڑا ڈر لگتا ہے سر. میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ میں زیادہ وقت بتاؤں. کہیں آگے جا کے ایک ہوئے تو بہت دور ہو جائیں گے، کبھی ہم رہے نہ رہے. میری خواہش ہے کہ ہندو مسلم یہاں سے ایک ہو. سر ایسا ہے ہم آپ کے بنسپت ہو سکتا ہے تھوڑے کمزور دل کے ہوں سر، رہنے کمزور انشاءاللہ. اسی لیے ہمیں کسی سہارے کی درکار پڑتی ہے. اب باقی کہیں نہ کہیں ہم ملتے ضرور ہیں سر آپ سے. بہت بہت شکریہ. اور جو آپ کے پہلے جو بھائی صاحب نے سوال بھی کیا تھا جو جین صاحب تھے، لوگ کو کبھی کبھی برا لگتا ہے. میں نے یہ کہا بھائی آپ بھی میرے قرآن میں سے کچھ ایسی چیز بتاؤ جو آپ کے بھگوت گیتا آپ کے وید سے ملتے، وہ میں 100% مانوں گا. میں ڈبل سٹینڈرڈ نہیں ہوں. لوگ کو لگتا ہے کیونکہ میں اس سے بات کرتا ہوں، لیکن جو لوگ تحقیق کرتے وہ میرے قریب آتے، جو لوگ تحقیق نہیں کرتے وہ ہو سکتا ہے مجھ سے دور جاتے. لیکن اکثر جتنے غیر مسلمان میرے تقریر سنتے، اکثریت میں بول سکتا ہوں کہ مور دین 80% الحمدللہ 80% سے زیادہ. ابھی وہ 90 ہے کیا 85 وہ میں نے کہہ سکتا ہوں یا 95 ہے، لیکن 80% سے زیادہ ماشاءاللہ جتنے غیر مسلمانوں سے ملتا ہوں، ہو سکتا ہے 90% سے زیادہ، وہ جب جانتے ہیں کہ میں ڈوگلے پنا نہیں کرتا ہوں جیسے باقی جتنے دھارمک کے ہیں، دھارمک پرچار کرنے والے. میں بولتا ہوں آپ نے یہ کہ آپ مانیں گے نہیں مانتے. میں کہتا ہوں کہ دھارمک کتابوں پہ عمل کرو اور جو یکساں ہے کم از کم اس پہ عمل کرو. جو ڈیفرنس ہے وہ بعد میں، کیونکہ جو آپ نے کہا میں بھگوت گیتا سے بھی کوٹ کر سکتا تھا، کیونکہ بھگوت گیتا ہے وہ نچوڑ ہے وید کی. اور بھگوت گیتا میں بھی چیپٹر نمبر 7 ورس نمبر 20 میں لکھا ہے کہ all those whose intelligence has been stolen by material desires they worship demigods. مطلب جو لوگ کی بھاونا پیسے سے کھینچی جاتی ہے وہ لوگ غلط خدا کی عبادت کرتے ہیں. آپ آگے پڑھیں گے بھگوت گیتا چیپٹر نمبر 7 ورس نمبر 21 22 23 میں شری کرشن کہتے ہیں کہ جو لوگ غلط بھگوان کی پوجا کرتے ہیں پھر بھی جو ایک ایشور ہے ان کی چیز کو مان لیتا ہے، ان کے دعا کو قبول کرتا ہے، لیکن جو غلط ایشور کی پوجا کرتے ہیں وہ غلط جگہ جائیں گے، جو صحیح ایک ایشور کی پوجا کرتے ہیں وہ صحیح ایشور کے پاس آئیں گے. اب اتنی چھوٹی تقریر میں وید بھگوت گیتا سب کا تو میں نہیں دے سکتا ہوں. ایک میری تقریر ہے سملیرٹیز بٹوین اسلام اینڈ ہندوازم. اسلام اینڈ ہندوازم میں یکسانیت. اگر میں صرف حوالے دوں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تو 1.5 گھنٹہ لگتا ہے. صرف میں توحید کا ذکر کروں گا ایک بھگوان کا، وید میں بھگوت گیتا میں بھگوت گیتا بھی پڑھ چکا ہوں، لیکن ممکن نہیں کہ ایک چھوٹے سے سوال جواب سیشن میں سب کہوں. تو اسی لیے میں بہت خوش ہوں کہ آپ نے میرا کام آسان کیا، آپ نے خود تحقیق کی. اور میں چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے بھوترا صاحب نے جو تحقیق کیے، میں چاہتا ہوں کہ جتنے یہاں غیر مسلمان ہیں وہ بھی تحقیق کریں اپنی دھارمک کتاب کے بارے میں. انشاءاللہ ہم سب انسان ایک ہو جائیں گے اور ایک ایشور کی عبادت کریں گے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی خوش آمدید دوستو، امید کرتا ہوں ویڈیو آپ نے پوری دیکھی ہوگی اور آپ کو پسند بھی آئی ہوگی. بھائیو دوستو، اس دنیا میں بہت سارے لوگ آباد ہیں، مسلمان، ہندو، یہودی، عیسائی وغیرہ. اب ان میں سے جو مسلمان ہے وہ سب سے زیادہ، سب سے بڑھ کر اور سب سے حق جس کو ہم کہتے ہیں وہ مسلمان ہی ہے، اگر وہ صحیح معنوں میں مسلمان ہو. صرف مسلمانوں کا نام رکھنے سے کوئی مسلمان نہیں ہو جاتا.
یا صرف اگر آپ ایمان لائے کہ اللہ ایک ہے بس، اس کے ساتھ آپ نیک اعمال نہ کرو، تو آپ مسلمان تو ہو لیکن جنت میں دخول اولی کے ساتھ پہلی دفعہ جنت میں داخل ہونا یہ آپ کو نصیب نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن میں بار بار ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، آمنو کے ساتھ ہمیشہ سے عمل الصالحات کا لفظ بار بار آیا ہے، بار بار آیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نیک عمل اس کی مثال ایسی ہے جس طرح آپ ایک ننھا پودا لگاتے ہیں، اس کو آپ پانی ڈالتے ہیں، اس کا آپ خیال رکھتے ہیں، تو پھر وہ چھوٹا سا پودا بہت بڑا درخت بن جاتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ اگر آپ ایمان لاتے ہیں اور اس کے بعد آپ نیک اعمال کرتے ہیں تو یہ ایمان آپ کا دن بدن مضبوط ہوتا چلا جا رہا ہوتا ہے۔ تو بعض لوگ آج کل کے زمانے میں ایسے بھی لبرلز پائے جاتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہماری نیت صاف ہے، انما الاعمال بالنیات، یہ حدیث پیش کرتے ہیں اور اس سے استدلال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری نیت جو ہے نا وہ صاف ہے، اور اس کے بعد نیک اعمال نہیں کرتے، نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ حقوق العباد کا خیال رکھتے ہیں، نہ حقوق اللہ کا، اور بس کہتے ہیں کہ بس ہمارا ایمان مکمل ہے۔ تو یہ بہت خطرناک لفظ ہے جب آپ اپنے آپ کو اتنا قابل سمجھتے ہیں کہ بس میرا کام میں پہنچ گیا بس، اس لیے نہ آپ نماز پڑھتے ہیں نہ دوسرے کے حقوق کا خیال رکھتے ہیں۔ تو یہی چیز انسان میں سب سے بڑا خلل جو پیدا کرتا ہے وہ یہی چیز ہے۔ اسی طرح بھائیو دوستو، اگر کوئی بندہ اسلام کے علاوہ دوسرے مذہب کی طرف جاتا ہے، ہمیشہ ناکامی ان کے ذمے پڑتی۔ اگر دنیا میں کروڑوں لاکھوں ملین بلینز بلینئر ہو، سب سے دنیا کا امیر ترین آدمی ہی کیوں نہ ہو، تو کوئی فائدہ، اس کو صرف دنیا میں فائدہ ملے گا، دنیا کے علاوہ آخرت میں کوئی بھی حصہ ان کے لیے نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، جو لوگ صرف دنیا مانگتے ہیں تو ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اسی لیے دعا یہ کرنی چاہیے اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو یہ سب سے بہترین دعا ہے۔ تو بھائیو دوستو، جتنے بھی لوگ ہیں اس دنیا میں، ان میں سے صرف جنت میں وہی لوگ جائیں گے جو اللہ کو ایک مانے، نیک اعمال کرے اور روز آخرت پر یقین رکھے۔ اب اگر ہندو ہے، عیسائی ہے، نصرانی ہے، یہ لوگ اگر نیک اعمال کرتے بھی ہیں تو صرف اس کو دنیا میں شہرت ملے گی، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں۔ ایمان شرط ہے۔ ایمان کی مثال ایسی ہے کہ آپ کے پاس ایک ویلڈ ویزا اور پاسپورٹ ہو۔ اگر آپ کے پاس ایک ویلڈ ویزا اور پاسپورٹ نہیں ہے تو بشمول جتنے بھی ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں پر آپ نہیں جا سکتے، آپ کا داخلہ منع ہے۔ تو بھائیو دوستو، امید کرتا ہوں یہاں پر جو ڈاکٹر ذاکر نائک نے جواب دیا وہ بھی بہت بہترین تھا۔ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔